وہ ہے حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین اپنی ایک خاص عبادت کے تعلق سے اور اللہ رب العالمین نے جو بندوں پر فرض کی ہے خاص طور سے اس عبادت کے تعلق سے رب ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اور اس کے گھر کا حج کر سکتے ہیں، ان پر حج اللہ رب العالمین نے حج فرض قرار دیا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اگر کوئی انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین غنی ہے، تمام جہانوں سے اللہ رب العالمین غنی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے حج کی فرضیت کو ذکر کیا۔ اسی طرح اگلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں آگے رب نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفاث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لیں وہ اپنی بیویوں سے میل ملاپ کرنے، گناہ کے کام کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہیں۔ تم جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور آگے رب نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم زاد راہ حج کے لیے زاد سفر لے لیا کرو اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو مجھ ہی سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت کو بھی ذکر کیا اور چند حج کے مسائل بھی اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیے، اور ساتھ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تقوی کو بھی لازم پکڑنے کے لیے کہا، جیسا کہ ہر عبادت کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کا تذکرہ کیا ہے، حج جیسی عبادت میں بھی اللہ رب العالمین نے خاص طور سے تقوی کا تذکرہ کیا ہے اور زاد راہ بتائی ہے۔ یعنی انسان سامان سفر باندھتا ہے، اس کو زاد راہ کہا جاتا ہے، سامان سفر کو، کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی سواری، اس کے کپڑے، ہر جو ہے ضرورت کی چیز وہ لے کر سفر پر نکلتا ہے حج کے۔ تو اللہ نے فرمایا تم تمام ضرورت کی چیزیں لے کر نکلو، لیکن سب سے بہترین ضرورت کی چیز کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ پرہیزگاری ہے جو حج کرنے کا مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے اندر اللہ رب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو اسلام کا ایک رکن قرار دیا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادات لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 بنیادی پلر ہیں اسلام کے، 5 بنیادیں ہیں یہ اسلام کی، جس میں سے ایک بنیاد ہے
حج کرنا، اللہ رب العالمین کے گھر کا بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ بہت اہمیت کی حامل عبادت ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک پلر ہے حج کرنا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر واضح کر دیا کہ حج کرنا یہ اسلام کی بنیاد کے اندر سے ایک بنیاد ہے۔ جو حج کرتا ہے وہ اپنے اسلام کو مضبوط کر لیتا ہے، وہ اپنے اسلام کی بنیاد کو جو جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے چوتھی بنیاد کو مضبوط کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا لوگو تم پر حج فرض ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ان صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لیے جتنا میں تمہیں بتاؤں اتنا سنو اور اطاعت کرو، مجھ سے آگے سوال نہ کرو۔ سوال کرنے سے مجھ سے بچو، کیونکہ سوال کرو گے تو سختیاں ہوں گی۔ تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک کر دی گئیں کہ وہ اپنے انبیاء کرام سے سوال بہت زیادہ کرتی تھیں، تو سوال کرنے کی بنا پر ان کے مسائل اور زیادہ سخت سے سخت ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے، وہ بھی اس شخص کے اوپر جو حج کی استطاعت رکھتا ہو، جو حج پر جانے کی جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، پیسہ ہو، سواری ہو، تو اس کے اوپر حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی صحابہ اکرام کو مسئلے مسائل کے تعلق سے خاموش کر دیا تھا کہ میں جو بول رہا ہوں اس کے اندر کوئی قیل و قال نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کی وحی سے بول رہا ہوں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، آج اس حدیث کو الٹی دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو اللہ نے سوال کرنے سے منع کیا ہے، تو ہم جو بھی خطبہ ہو، جو بھی بیان ہو، جو بھی سپیچ ہو، اس میں ہم سوال نہیں کر سکتے۔ سوال کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے، کسی کتاب کا درس دیا جا رہا ہے، تو وہاں سوال مت کرو، بس چپ چاپ سنتے رہو۔ سوال کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ الٹی دلیل دی جاتی ہے اس حدیث سے، جبکہ یہ استدلال باطل ہے اس حدیث سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تو جو جاننے والے ہیں، جو صاحب علم ہیں، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو سوال کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ یہاں وحی کے تعلق سے سوال سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رب نے فرما دیا جب بولتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ حج فرض ہے، تو فوراً آمنا وصدقنا، سمینا واتانا کہنا ہے صحابہ کو۔ وہاں سوال نہیں ہو سکتا، لیکن اب دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، وہی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو آپ عالم سے سوال کر سکتے ہو، خطبہ دینے والے سے سوال کر سکتے ہو، درس دینے والے سے سوال کر سکتے ہو۔ یہ واقعہ آپ نے کہاں سے بیان کیا، یہ آپ پہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اب وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ پر کیا لازم کیا اللہ نے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو، پوچھو۔ اگر تم نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو۔ تو اس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حج کو فرض قرار دیا اور باقاعدہ آپ نے خطبہ دے کے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا۔ اسی طرح حج کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرة الى العمرة کفارات لما بینہما،
کہ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ اس کے درمیان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فضیلت بیان کی کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور ایسا حج ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس کو جنت لازم ملنا ہے جس کا حج قبول کر لیا گیا، جس کا اللہ رب العالمین نے زاد سفر، جس کی جو ہے چلنا، جس کی محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہے۔ ایسے مقبول حج کی جزا جنت کی سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عروہ بن عاص کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بڑھایا، عروہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا آگے، اس کے بعد حضرت عروہ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، تم نے اپنے ہاتھ کو کیوں واپس کھینچ لیا؟ کہا اللہ کے نبی ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہ کیا شرط ہے بتاؤ؟ کہ اللہ کے نبی کیا میرے پچھلے گناہ اسلام لانے کے بعد معاف ہو جائیں گے؟ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عروہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے اسلام اپنے سے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کے راستے میں ہجرت اپنے سے پچھلی تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں جب انسان حج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولا یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو کوئی اللہ کے لیے حج کرتا ہے، جو کوئی اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفس ولم یفسق، اور نہ بری بات کہتا ہے، نہ گناہ کے کام کرتا ہے، تمام پابندیوں کے ساتھ وہ حج کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ یعنی ایک دودھ پیتا بچہ جب ماں جنتی ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ رہتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں رہتا۔ حج کرنے والا اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا گناہوں سے پاک تھا۔ لیکن یہاں اگر ہم غور کریں گے ایک نقطہ یہ نکل کے آئے گا کہ سب سے پہلی شرط جو لگائی گئی یہاں پر اس حدیث کے اندر، جو بخاری کی حدیث ہے، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، یعنی اس کے حج کے اندر اخلاص ہو، اس کے حج کے اندر للہیت ہو، اس کے حج کے اندر توحید ہو، اس کے حج کے اندر اتباع رسول ہو، اس کے حج کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، پاک دامنی ہو، ایسے حج کی جزا ہے۔ ایسا حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، حج اللہ کے لیے نہیں ہے، عمرہ اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے عمرہ کیا جا رہا ہے، فیس بک پہ اپنے عمرے کو اپلوڈ کرنے کے لیے عمرہ کیا جا رہا ہے، اس نیت سے عمرہ کیا جا رہا ہے کہ عمرے کے بعد یا عمرے سے پہلے یا احرام باندھتے ہوئے یا طواف کرتے ہوئے تصویر کشی کروں گا اور پھر اسٹیٹس لگاؤں گا، اسٹوری لگاؤں گا اور لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ للہ فی اللہ نہیں ہے۔ یہ حج، یہ عمرہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، یہ دکھانے کے لیے عمرہ ہو رہا ہے، یہ ریا کے لیے عمرہ ہو رہا ہے، یہ نمود کے لیے عمرہ ہو رہا ہے۔ اس لیے حج کر رہا ہے کہ لوگ کہیں گے اتنا مالدار ہے اور ابھی تک حج کو نہیں گیا ہے، چلو ہم حج ہی کیوں نہ کری آئیں، تاکہ لوگ بھی دیکھیں گے بڑا نیک صفت آدمی ہے، پیسہ دیا اللہ نے تو دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا۔ اس نیت کے ساتھ حج کرے گا، یہ بھی اللہ کے لیے حج نہیں۔ حج للہ
یہ بھی نہیں ہے۔ حج للہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام ریا، نمود، دکھاوے سے پاک اپنا حج اور عمرہ انسان کرے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے حج ہے، یہ اللہ کے لیے حج ہے۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، جن کا عقیدہ ہی باطل ہے، ان کا کوئی حج نہیں، یاد رکھنا، کیونکہ تلبیہ کے اندر سب سے پہلے بات یہ کہی جا رہی ہے، جس تلبیہ کو پڑھ کے حاجی حج کرتا ہے، عمرہ والا عمرہ کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک والملک لا شریک لک۔ کیا کہتا ہے بندہ؟ اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ تو جو یہ تلبیہ پڑھنے والا ہے، جو یہ کہنے والا ہے کہ لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، وہ شرک سے پاک ہونا چاہیے، اس کا دل، اس کی زبان شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر صرف زبان سے تلبیہ پڑھ رہا ہے اور دل کے اندر یا علی المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، یا نبی المدد کے صدائیں اس کے اندر موجود ہیں، عقیدہ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ جا کے تلبیہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے تلبیہ سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا حج ہرگز قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ حج تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی طواف کیا کرتے تھے، اور پڑھا کرتے تھے وہ بھی تلبیہ، اور کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا الشریکہ ہوا تملیکہ ومملکہ، ہاں ایک شریک ہے جس کا تو ہی مالک ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ یعنی وہ شرک کرتے تھے لیکن اپنے شرک میں مخلص تھے، خالص شرک کیا کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے لیکن زبان سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، شرک کر رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور دل میں کہہ رہا ہے ہاں فلاں پیر بھی اے اللہ مدد کرنے والا ہے، یا علی یا غوث یا خواجہ مدد کر کے کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں، یہ بھی مدد کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کریں گے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ کے ہیں، اللہ نے انہیں اختیار دیے ہیں۔ تو یہی مشرکین زبان سے کہہ رہے تھے، جو عقیدہ تمہارے دل میں ہے اور جو حج کے بعد تم زبانوں کے اوپر لے کر آتے ہو، بلکہ بعض بخت تو ایسے ہیں، اللہ کے مجرم، اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن ایسے ہیں، خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، ہاتھ بلند ہیں دعاؤں کے لیے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا خواجہ المدد، یا علی المدد، یا غوث المدد، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر۔ تو کیا ایسے لوگوں کی تلبیہ صحیح ہے؟ کیا ایسے لوگوں کا حج صحیح ہے؟ کیا ایسے لوگوں کا حج مقبول ہے؟ حج چھوڑیے، اگر وہ خانہ کعبہ اور حتیم کے درمیان موت بھی پا جائے، نہ انتقال بھی ہو جائے، تب بھی ان کی بخشش، ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ حج تو بہت دور کی بات ہے قبول ہونا۔ تو یاد رکھیں، حج کے لیے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ انسان توحید پرست ہو، شرک سے پاک ہو، کیونکہ حج درس ہی توحید کا دیتا ہے، وحدانیت کا دیتا ہے، للہیت کا دیتا ہے، تقوی کا دیتا ہے، پاک دامنی کا دیتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا درس حج دیتا ہے۔ سب سے پہلے حاجی کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر حاجی کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے علاوہ غیر سے بھی مدد طلب کرتا ہے، تو سب سے پہلے اسے توبہ کرنی چاہیے شرک سے، اس کے بعد تلبیہ اس کا قبول ہوگا، اس کے بعد حج اس کا قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے نیت خالص ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ وہ حج کرے، اخلاص کو لازم پکڑے، ریا، نمود، دکھاوا، ان تمام چیزوں سے وہ پرہیز کرے۔ اور ایک چیز، تیسری چیز، اس کا رزق حلال ہو، حلال کمائی کے ساتھ وہ حج کے اوپر جا رہا ہو۔ اگر حرام کمائی سے حج پہ جا رہا ہے، اگر حرام کمائی سے عمرہ کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، بلکہ کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جی صحیح مسلم کی روایت ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں سے ہی قبول کرتا ہے، پاک چیزیں ہی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسول تم حلال چیزوں کو لازم پکڑو، تم حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہ رسولوں کو حکم دیا۔ اگلی آیت اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہ دو آیت کریمہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ رسولوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اگر عبادت کی قبولیت چاہتے ہو، نیک اعمال قبول ہو جائیں یہ چاہتے ہو تو حلال رزق کھاؤ، اور تمام امت کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، تمام ایمان والوں کو بھی کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ نے عبادت کا تذکرہ کر کے بتا دیا، اگر عبادت کی قبولیت چاہتے ہو، تم چاہتے ہو تمہارا حج اور عمرہ قبول ہو جائے تو تم حلال رزق کو کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے پرگندہ حال ہے، گرد و غبار کے اندر آلودہ ہے اور سفر حج کے لیے نکلا ہے اور پکار رہا ہے یا ربی یا ربی، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے تیری لیے کوئی حاضری نہیں، تیری کوئی دعا قبول نہیں، کیونکہ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، تو پوری حرام کی کمائی سے پرورش والا بندہ ہے، فلا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی ایک انسان اگر اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے اور وہ عمرہ پر عمرہ کر رہا ہے، لوگوں کو بھی عمرہ کرا رہا ہے، ایک شخص ہے اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے، وہ حج پہ حج کر رہا ہے، لوگوں کو بھی حج کرا رہا ہے، تو یاد رکھنا ایسے شخص کا حج نہ تو قبول ہوگا، ایسے شخص کا نہ عمرہ قبول ہوگا، بلکہ رب ایک فرشتہ اور مقرر کر دے گا جو اس کی لبیک کا جواب دے گا۔ جہاں وہ کہے گا لبیک اللہم لبیک، وہ فرشتہ کہے گا تیرے لیے کوئی حاضری نہیں ہے، تیری کوئی دعا قبول نہیں، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تو حرام غذا سے پرورش پانے والا ہے، تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کمپٹیشن کے اندر اپنے اعمالوں کو، اپنی محنتوں کو ضائع نہ کریں، اخلاص کے ساتھ حج کریں، حلال کمائی ہو تبھی حج پر جائیں، اور حلال کمائی نہیں ہے تو بیکار میں تھکنے سے، پرگندہ حال ہونے سے، پریشان ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حلال کمائی ہوگی تبھی ہمارا حج قبول ہوگا، حرام کمائی ہوگی ہمارا حج ہرگز قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خاص طور سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، اور نہ کوئی بری بات کہے، نہ کوئی فحشی بات کہے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح پاک ہو جائے گا حج کرنے کے بعد جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پے در پہ حج اور عمرہ، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح بٹھی لوہے کے میل اور کچیل کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی انسان عمرہ پر عمرہ کرتا ہے، اگر حج پر حج کرتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی بتا رہے ہیں کہ اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، وہ فقر و فاقے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے
کہ اس کے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس طرح جس طرح سے لوہا زنگ آلودہ ہوتا ہے اور کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے، اس کو آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، اس کو کوٹا جاتا ہے، تو اس کا سارا زنگ صاف ہو جاتا ہے اور لوہا واپس سے زندہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی مثال دی اور زنگ کی مثال دی لوہے کے، کہ انسان جب حج پہ جاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اذیتیں سہتا ہے، تمام تکلیفوں کے بعد، اذیتوں کے بعد صبر کرتا ہے اور حج جیسے فریضے کو انجام دیتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس طرح زنگ آلودہ لوہے کو لوہے کی بھٹی کے اندر ڈالنے کے بعد صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ہر اس انسان کے اوپر جو صاحب استطاعت ہے اور حج وہ کر سکتا ہے، اس پر لازم اور ضروری کر دیا ہے کہ وہ حج کرے اور حج کرنے کے لیے جائے۔ اور صحابہ اکرام کے اس تعلق سے قول بھی ہے، اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضعیف آدمی ہوں اور میں جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتا ہوں، جہاد پہ نہیں جا سکتا ہوں، تو اللہ کے نبی میں کیا عمل کروں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج کر لے۔ یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے تشبیہ دی ہے، جہاد کرنے جیسا ہے حج کرنا۔ جہاد ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے، حج کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اسی طریقے کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے غازی یا حاجی یا عمرہ کرنے والا بنا کر اٹھائے گا۔ یعنی ایک شخص ہے وہ حج کے لیے جا رہا ہے، ایک شخص ہے وہ جہاد کے لیے نکلا ہے، تو مجاہد کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے؟ جب مجاہد میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے تو اسی حال کے اندر کہ اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، کلر تو خون کا ہوگا اور خون ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو اس کی مشک کی ہوگی، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح حج یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے اور راستے کے اندر ہی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے حاجی اور یا عمرہ کرنے والا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حج کر رہے ہیں اونٹنی پر، کہ اونٹنی نے اس صحابی رسول کو گرایا اور ان کو زخمی کر دیا، وہ شہید ہو گئے، انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بیر کے پتوں سے غسل دیا جائے، بیر کے پتوں سے غسل دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی احرام کی دونوں چادروں کو ہی کفن دیا جائے، کفن بنایا جائے اور اس کو خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر نہ ڈھانکا جائے، کیونکہ قیامت کے دن یہ اسی طرح تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ حج اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی عبادت ہے، یہ عمرہ ایک بہت عظیم و شان عبادت ہے۔ اس عبادت کے دوران اگر حاجی فوت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اسی حال کے اندر اٹھتا ہے کہ وہ تلبیہ پکارتا ہوا اٹھتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اسی طرح حج کی فرضیت کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود حج نہیں کیا، اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصارہ ہو کر مرے۔ یعنی صاحب استطاعت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، حج کا خرچ اس کے پاس موجود ہے، پھر وہ حج کے اندر ٹالم ٹول کر رہا ہے، پھر وہ بغلے جھانک رہا ہے، پھر اس کو فقر و فاقہ کا کیا اندیشہ ہے، خرچہ ہو جائے گا اس کا اندیشہ ہے۔ حضرت علی کا قول ہے پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو شہروں کے اندر روانہ کروں اور ان کو حکم دو کو چیک کرو کون صاحب استطاعت ہے, کس کے بعد حج کی طاقت ہے, اور اس کے بعد وہ حج نہیں کر رہا ہے تو اس پر میں جزیہ ٹیکس عائد کر دوں, کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اور ہم جانتے ہیں جزیہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جو مسلم کنٹری کے اندر, مسلم حکومت کے اندر جو غیر مسلم رہ رہے ہیں ان کو جزیہ دینا پڑتا ہے, ٹیکس دینا پڑتا ہے. حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں ان سے ٹیکس وصول کروں گا جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو حج کے لیے جلدی کریں, کیونکہ یہ عظیم الشان عبادت ہے اور صاحب استطاعت کے اوپر یہ حج فرض ہے. اسی طرح نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عباس راوی حدیث ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج کا ارادہ کرے اس سے جلدی کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار ہو جائے یا اس کو سواری میسر نہ ہو. یعنی ایک انسان کے پاس پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, عافیت ہے, صحت ہے, سب کچھ ہے, اور پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا تو عنقریب ہو سکتا ہے اللہ اسے کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دے, اس کی دولت ختم ہو جائے, اس کو بڑا گھاٹا اور لوس لگ جائے, جس مال کو اس نے چھپا کے اور دبا کے رکھ رکھا تھا وہ مال اس کے لیے فتنہ بن جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کے لیے جلدی کرو. حج کے لیے جلدی نہ کرنا اور سستی اور غفلت برتنا یہ تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں, رب العالمین ہمیں اپنے گھر کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو صاحب استطاعت بنائے کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کر سکیں اور تمام حج کی فضیلتیں حاصل کر سکیں, مغفرتیں حاصل کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.